آخری زمانے میں شیطان اپنے پورے علم و آگاہی کے ساتھ اپنی تمام ٹیکنالوجیوں کے ساتھ مومنین کے گھروں پر حملہ کرے گا۔ اس کی پوری کوشش یہ ہوگی کہ گھروں کا ماحول خراب ہو جائے، گھروں کے افراد کے تعلقات آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ خراب ہو جائیں، وہ ایک دوسرے سے جھگڑنے لگیں، تاکہ وہ سپاہی جو ان گھروں میں تربیت پانے ہیں وہ تربیت نہ پائیں اور وہ آنے والا دیر سے آئے۔ آیت اللہ قاضی کے جن کی شخصیت کسی تعریف کی محتاج نہیں، ان کے بعد شاگرد نقل کرتے ہیں کہ وہ فرماتے تھے، اگر کوئی چاہتا ہے کہ خدا کے راستے پر چلے تو ضروری ہے کہ اپنے گھر میں گھر والوں کی حالت کی اصلاح کرے، پہلے یہاں کو صحیح کرے۔ اگر خدا کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے یا خدا کے قریب جانا چاہتا ہے، خدا کے قرب کے مراحل کو طے کرنا چاہتا ہے، تو پہلے اپنے گھر کی حالت کو صحیح کرے۔ ہم نے تفصیلی طور پر بات کی کہ گھر عبادت کی جگہ ہے، گھر ریاضت کی جگہ ہے، گھر تربیت کی جگہ ہے۔ دیکھیں، جب بھی بیان کیا جاتا ہے کہ گھر تربیت کی جگہ ہے تو ہم سب کے ذہنوں میں صرف ایک ہی جملہ آتا ہے کہ گھر بچوں کی تربیت کی جگہ ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ گھر اس سے پہلے کہ بچوں کی تربیت کی جگہ ہو، بڑوں کی تربیت کی جگہ ہے۔ بڑے اس جگہ کو خود کی تربیت کی جگہ قرار دیں۔ ایسا کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو شادی شدہ ہیں، جب ہم سب نے اس بات کا تجربہ کیا ہے کہ شادی سے پہلے جب شادی نہیں ہوئی تھی تو ہم سب میں عیب تھے، گناہ کرتے تھے، آلودگیاں تھی، اور ان سب کا ہم کو معلوم نہیں تھا کہ ہم میں یہ عیب موجود ہیں۔ لیکن جب شادی کر لی اس وقت سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارے اندر یہ کمزوری ہے، مجھ میں حسد کی بیماری ہے، میں کینہ رکھتا ہوں، میں جھوٹ بھی بولتا ہوں، میں کنجوس بھی ہوں کہ جب اپنا ہاتھ اپنے جیب میں ڈالتا ہوں تو خرچ نہیں کر سکتا ہوں، میں اس قدر بد اخلاق ہوں، مجھے اس قدر غصہ آتا ہے کہ میں فوراً لڑنے بیٹھ جاتا ہوں، میں کس قدر دوسروں کے خلاف سوچتا ہوں، مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں اس قسم کی شخصیت رکھتا ہوں۔ ہم میں سے اکثر شادی کے بعد متوجہ ہوتے ہیں کہ ہم میں کیا کیا خامیاں ہیں۔ جیسے ہی سمجھ میں آتا ہے اسی وقت خود کو صحیح کریں، بڑھاپے اور آخرت کے لیے جمع کر نہیں رکھیں، یہیں پر خود کو تربیت کریں۔ گھر بڑوں کی تربیت کی جگہ ہے، یہاں آپ کی شخصیت کا راز کھلتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے، بہت خوبصورت روایت ہے، زندگی کا ایک فارمولہ ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کسی کو اپنا دوست نہ سمجھو مگر یہ کہ 3 جگہ پر اس کا امتحان لو، جلدی سے اس کے قریب نہ جاؤ، فرینڈشپ نہ کر لو، کسی پر ٹیکا نہ لگا لو، اس کو خود کا دوست نہ بنا لو۔ دوست وہ ہے کہ جس پر انسان ٹیکا لگا سکتا ہے، وگرنہ سلام دعا تو سب سے ہوتی ہے، لیکن وہ شخص جو دوست ہے اس پر انسان ٹیک دے سکتا ہے، اپنی زندگی کے راز سے آگاہ کرتا ہے۔ اور امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ کام نہ کرو مگر یہ کہ 3 جگہ پر اس کا امتحان کرو، اس کے ساتھ سفر کرو۔ انسان جس قدر بھی خود کی جھوٹی شخصیت کو دکھاتا ہے، کھیل کھیلتا ہے دوسروں کے ساتھ، لیکن سفر میں بالآخر کبھی کسی چیز کی کمی سے، کبھی انسان تھکا ہوا ہوتا ہے، کبھی خوش ہوتا ہے اور کبھی غمگین ہوتا ہے، مختلف حالتیں سفر میں پیش آتی ہیں۔ عمومی طور پر انسان سفر میں خود کی اصلیت کو دکھا دیتا ہے، جھوٹی شخصیت کا بھرم نہیں رکھ سکتا۔ دوسری وہ جگہ کہ جہاں پر دوست کو امتحان کرو دینار اور درہم کے ذریعے، یعنی مالی مسائل میں۔ وہی جو کہتا ہے کہ میں تمہارا نوکر ہوں، تمہارا مخلص ہوں، تمہارا بہت اچھا دوست ہوں، میں دیندار ہوں، مجھے تم بہت پسند ہو، جب آپ کو پیسوں کی ضرورت ہو تو آپ سے ملنے ہی نہیں آتا،
حال احوال ہی نہیں پوچھتا، یا اگر اس کو قرض دیتے ہیں تو وقت پر ادا نہیں کرتا۔ انسان کی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس میں خامی ہے۔ تیسری وہ جگہ کہ جہاں انسان کو پہچان سکتے ہیں وہ ہے غصے کی حالت میں، جب انسان غصے میں ہو۔ لہٰذا اگر کسی کو پہچاننا ہے تو اس کو غصے میں لے کر آؤ، دیکھو کہ وہ کیا کرتا ہے۔ غصے کے وقت عقل کام نہیں کرتی۔ غصے میں انسان کا خون گھولنے لگتا ہے، بالخصوص عقل۔ اگر غصہ بہت زیادہ ہو، عقل کام نہیں کرتی۔ یہاں پر باطنی صفات باہر آ جاتی ہے، خود کو دکھاتا ہے۔ وہی انسان جو بہت اعلیٰ شخصیت کا مالک تھا، اچانک آپ دیکھتے ہیں کہ غصے میں جب آتا ہے تو گالیاں اس کے منہ سے نکلنے لگتی ہیں۔ امام صادق علیہ السلام ایک ایسے شخص کے ساتھ کہ جو بہت دیندار تھا، اس کے ساتھ کہیں پر جا رہے تھے۔ یہ شخص تاجر تھا، ثروت مند تھا۔ اس کا ایک غلام تھا، خدمتکار تھا۔ کسی کام سے اسے واپس گھر جانا پڑا، دیکھا کہ غلام نہیں ہے۔ پھر اس نے امام کے ساتھ کچھ قدم راستہ طے کیا اور پھر واپس لوٹا کہ دیکھے کہ غلام آ گیا ہے کہ نہیں۔ دوبارہ دیکھتا ہے کہ غلام ابھی تک واپس نہیں آیا ہے، کسی کام میں الجھ گیا ہے۔ پھر دوبارہ آتا ہے، اس طریقے سے 2-3 مرتبہ کرتا ہے، لیکن ایک مرتبہ اچانک دیکھتا ہے کہ غلام آ گیا ہے۔ جیسے ہی اس کی نظر غلام پر پڑتی ہے، اسے ایک گالی دیتا ہے، اس کی ماں کو گالی دیتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام اس کی پیشانی پر مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں گمان کر رہا تھا کہ تم باتقوا ہو، تم نے اس سے گالی دی اور اس کی ماں کو فحشا کہا ہے۔ وہ شخص کہنے لگا کہ اس کی ماں فلاں جگہ سے تعلق رکھتی ہے، مشرکین میں سے ہے۔ امام نے کہا تو کیا ہوا؟ اس کی ماں کا جس جگہ سے بھی تعلق ہو، وہ ہر جگہ سے تعلق رکھتی ہو، خود کے لیے ان کا ایک ازدواج کا طریقہ ہے، تم نے اس کو گالی کیوں دی؟ اس دن کے بعد سے امام کو اس شخص کے ساتھ نہیں دیکھا گیا۔ امام صادق علیہ السلام نے پھر کبھی اس شخص کے ساتھ صحبت نہیں کی۔ غصے کے وقت انسان کو پہچان سکتے ہیں۔ 3 جگہ انسان کی شخصیت کو پہچانا جا سکتا ہے۔ وہ اپنا جھوٹا نقاب اتار دیتا ہے۔ پہلا سفر میں، دوسرا مالی معاملات میں، اور تیسرا غصے کے وقت۔ اس حدیث کا ہماری بحث سے کیا تعلق ہے؟ اس کا تعلق یہ ہے کہ یہ تینوں گھر میں پیش آتے ہیں، یعنی گھر میں انسان کے ساتھ سفر بھی پیش آتا ہے، گھر والوں کے ساتھ وہ سفر پر جاتا ہے، غصہ بھی اسے آتا ہے، اور مالی معاملات بھی اس کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ ان 3 حالت میں خود کو پہچانو کہ سفر میں تمہارا کیا رویہ ہے۔ غصے کی حالت میں تمہارا اپنا کردار کتنا واضح ہوتا ہے، اور مالی معاملات میں کس قدر سچے ہو۔ ان 3 حالات میں خود کو پہچانو۔ اگر دیکھو کہ تم میں عیب ہے تو خود کی اصلاح کرو۔ خوش قسمت ہے وہ لوگ جو گھر والوں، خاندان، بیوی، شوہر اور بچوں کے لیے احترام کے قائل ہیں۔ ایک شخص کا کہنا ہے کہ میں اس امام جماعت کو عادل سمجھتا ہوں اور اس کے پیچھے نماز جماعت پڑھتا ہوں کہ جب میں دیکھتا ہوں کہ اس کے گھر والے اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہوں۔ وہ شخص کہ جس کے گھر والے اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ بہت ہی بہترین انسان ہے، کیونکہ گھر والے ایک دوسروں کے عیبوں سے، ایک دوسروں کے کاموں سے اچھی طرح واقف ہیں، اور اگر گھر والے کسی کو قبول کرتے ہیں تو معلوم ہے کہ بہت اچھا انسان ہے۔ لہٰذا کوشش کریں کہ اگر آپ کے اندر نقص ہے، آپ کے اندر عیب ہے، تو اس کو پاک کریں، اس کی اسی عالم میں اصلاح کریں، آخرت میں اس کو پاک نہ کرنا پڑے۔ آخرت میں ایک صفت، ایک آلودگی کو دور کرنے کے لیے ہزاروں سال لگیں گے۔ خود سے ایک عیب کو دور کرنا، خود کی روح کو آلودگی اور گناہ سے پاک کرنے کے لیے، ایک عیب کو دور کرنے کے لیے ہزاروں سال لگیں گے،
اور اگر انسان میں 10 عیب موجود ہو تو وہ وہاں پر کتنے سال عذاب کو برداشت کرے گا۔